آیا میرا بچہ آٹسٹک ہے کہ نہیں، ہائپر ایکٹیو ہے یا ADHD ہے؟ اس سب میں فرق کیا ہے؟ اس سب میں فرق ہے انوائرمنٹ کا، نرچر ورسز نیچر کا۔ سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا بچہ کیا نارمل ڈیولپمنٹل فیزز میں سے ہو کے بڑا ہوا ہے، اس نے اپنی زندگی کے پہلے 2 سال کیسے گزارے ہیں، اس کی ہیومنلی انٹریکشن کتنی تھی اور گیجٹس کس نے استعمال کیے گئے، آئسولیشن کتنی تھی اور سوشلائزیشن کتنی تھی۔ گیجٹس کے سلسلے میں اکثر پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ٹی وی تو ہوتا تھا۔ میں آج آپ کو ٹی وی اور موبائل کا فرق سمجھاؤں گی۔ ٹی وی اپنی مرضی کرتا تھا، ٹی وی کے خاص چینل ہے، اس پہ خاص قسم کی نشریات آتی ہیں، ان کا ایک ٹائم ٹیبل ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے یہ کارٹون ہونا ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے خبریں ہونی ہیں، اتنے بجے سے اتنے بجے ڈراما ہونا ہے۔ آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے، وہ ادھر سے کنٹرول ہو رہا ہے۔ ان ادر ہینڈ موبائل بچہ کنٹرول کر رہا ہے، کیوں نہیں بچہ اسپیسیفک 2 یا 3 کارٹون دیکھ لیتا ہے۔ فرض کریں آج کل ایک بہت ہائپر ایکٹیو قسم کے کوکو میلن ٹائپ کارٹون آ رہے ہیں، فل آف لائٹ، فل آف برائٹ، اوور اسٹیمولیشن ٹورڈز آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز، اور بچے نے 2-3 اس کے دیکھ لے تو اب وہ خود ہی آٹو پہ سجیسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے آپ کو، اور بچے کو اتنی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی کہ وہ جا کے پراپر سرچ کرے ڈھونڈے، کیونکہ وہ آٹو پہ لسٹ آنی شروع ہو گئی ہے، اس سے ریلیٹڈ چیزیں ساری دنیا جہاں سے ڈھونڈ کے وہ بچے کے سامنے لا رہا ہے۔ تو بچہ اپنا برین یوٹیلائز نہیں کر رہا اور مائنڈ بھی یوٹیلائز نہیں کر رہا۔ پھر اوور اسٹیمولیشن، اوور ویلمنگ لائٹس، لاؤڈ ایکسپیرینسز، شوق رنگ، برائٹ فیچرز، تو بچہ وہ سیکھ رہا ہے کہ نارمل چیزیں شوڈ بی لائک دس، تو اس کو اپنی نارمل سراؤنڈنگ ٹھہری ہوئی اور بورنگ لگتی ہے، جیسے وہ کچھ نہیں سیکھ سکتا، تو وہ سیکھنے کے لیے جا رہا ہے ہائپر ایکٹیو چیزوں کی طرف۔ تیسری چیز، موبائل نو نہیں کہتا، وہ جو چیز کہہ رہا ہے بچہ وہ اسکرول ڈاؤن کر رہا ہے، اوپر کر رہا ہے، اس نے 3 منٹ دیکھ کے آگے کر دیا یا 3 سیکنڈ دیکھ کے آگے کر دیا۔ بظاہر بچہ موبائل کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ڈیپتھ میں سوچیں، موبائل بچے کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اس کے بیہیویئرز کو بنا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جب بچہ نارمل ورلڈ میں اپنے ماں باپ سے بات کرتا ہے تو وہ سٹارٹنگ ہی اوور اسٹیمولیشن سے کرتا ہے، کیونکہ اسے وہیں سے سیکھا ہے۔ اوور ہائپر، اوور ایکٹیو اور لاؤڈ ایکسپریشنز کے ساتھ سٹارٹ کرے گا۔ تو پیرنٹس بھی کنفیوز ہیں، انٹرینڈ ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنی ایک ذاتی زندگی یا پروفیشنل زندگی سے واپس آتے ہیں، تھوڑی دیر ریزسٹ کرتے ہیں اور تنگ آ کے وہ چیز مان لیتے ہیں کہ چلو چپ تو کرے گا تھوڑی دیر۔ خواہ گیجٹ کا ہی استعمال کہ ماں یا باپ میں سے کسی نے محسوس کیا کہ بچہ موبائل زیادہ استعمال کر رہا ہے، آپ نے لے لیا، بچے نے اپنا فل آن ٹینٹرم تھرو کیا کیونکہ بچے نے یہی سیکھا ہے، تو ماں باپ نے تھوڑی دیر کے بعد تنگ آ کے بچے کو دے دیا۔ اب اس سارے میں چونکہ بچے کی کرونالوجیکل یا بایولوجیکل ایج بہت کم ہے، ایکسپیرینس از نت، اس کے پاس کسی قسم کا کوئی ایکسپیرینس نہیں، تو ایکسپیرینس اس نے کیا ڈیولپ کیا کہ ہاں میں ضد کروں گا، میں چیخوں گا، چلاؤں گا، میری بات مان لی جائے گی، اور یہ اس کی پرسنالٹی کریکٹرسٹکس کا حصہ بن رہا ہے۔ دس از ناٹ آٹزم، دس از ناٹ ADHD، لیک آف کمیونیکیشن یا لیک آف ٹریننگ ہے۔ اور بعد میں یہی بچہ جب چونکہ چھوٹا ہے، آپ کی ابھی کنٹرول میں آ جاتا ہے، آپ ڈے 1 سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو یہ نارمل لگتا ہے، تو جب بچہ کسی اسکول میں جاتا ہے، کسی جگہ جاتا ہے جہاں یا کوئی اور آپ کو یہ انفارمیشن دیتا ہے کہ بچہ دوسرے بچوں سے ہٹ کر ہے، تو آپ اس کو جب ڈائگنوسس کے لیے لے کے جاتے ہیں تو بدقسمتی سے سمٹمز یا کرائٹیریا کے ہیں آٹزم اور ADHD کے ساتھ ملتے جلتے آ جاتے ہیں۔ ان مائی اوپینین 6 سال کے بچہ ہائپر ایکٹیو یا ADHD ہونا از نارمل، جب تک وہ چیزوں کو ایکسپلور نہیں کرتے تھے۔ ہمارے ٹائم پہ بچے دوڑتے، بھاگتے، ایکسپلور کرتے، چوٹے لگواتے، چیزیں سیکھتے تھے۔ اب انوائرمنٹ تھوڑی سی سست ہو رہی ہے، اور پھر اس بچے کو جب ایکسٹرا توجہ ملتی ہے، بچے نے اپنی اسی چیز کو گرو کر لینا ہے۔ اپنی کمیونیکیشن کا ٹول وہ یہی سیکھے گا کہ مجھے اپنا ایکسپریشن لاؤڈ کرنا ہے، مجھے رونا دھونا ہے، مجھے ضد کرنی ہے، مجھے چیزیں توڑنی ہے۔ بڑے سن لیتے ہیں، نادانستگی میں ہم اس کو یہ چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں، تو انکانشیسلی ایک فیلڈ کمیونیکیشن چل رہی ہوتی ہے جو کہ بعد میں ڈائگنوزز آٹزم کا لے آتی ہے۔ اگر آپ آٹزم پہ ریسرچ کریں، بدقسمتی سے ہماری قوم ایکسپیرینس پہ چلتی ہے، ریسرچ پہ نہیں چلتی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ موسٹ آف دا ٹائم آٹزم میں بچے اپنے ارلی ڈیولپمنٹل فیزز نارمل کرتے ہیں۔ 10 میں سے 8 آٹسٹک بچے 3 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد ریگریس کرنا شروع کرتے ہیں۔ ان میں اور عام بچوں میں اگر آپ پرانے، جب یہ آپ کے گیجٹس کا استعمال اتنا نہیں تھا، انٹرنیٹ اتنا نہیں آیا تھا، آپ کے ڈفرینٹ سوشل میڈیاز نہیں ڈیولپ ہوئے تھے، صرف الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا تھا، اس وقت بھی آٹزم تھا، اور وہ کیوں ایزیلی ہم ہوتا تھا اور کم تھا کوانٹٹی میں، کیونکہ وہ 2 سال کے بعد اپنے سائنس شو کراتا تھا، تب پتہ چلتا تھا کہ اچھا سیکھ کے ریگریس کر گئے۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنے بچے کو دیکھیں کہ کیا اس نے سیکھا تھا، کیا اس نے کمیونیکیشن سیکھی تھی تو کتنے ورڈز کی سیکھی تھی، کس ایج میں ریگریس کیا ہے، کیوں ریگریس کیا ہے، اور وائی از اے ویری امپورٹنٹ کوسچن، کہ اگر بچے نے نہیں سیکھا، وہ ڈائپر ٹرین نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا، آپ نے ایفرٹ کی تھی یا نہیں کی تھی، آپ اویلیبل تھے یا نہیں تھے،
بچے نے اسپیچ نہیں سیکھی، ساؤنڈز نہیں سیکھی، کیا بالکل میوٹ ہے یا چند ساؤنڈز نکالتا ہے؟ ساؤنڈز نکالتا ہے تو کس قسم کے نکالتا ہے؟ ورڈز بولتا ہے تو کون سے بولتا ہے؟ آپ تھے یا نہیں تھے، یہ بہت بڑا کرائیٹیریا ہے آٹزم، ADHD یا کسی بھی چیز کو ڈائگنوز کرنے کے لیے۔ آپ کی ایفرٹ کتنی تھی بچے کو سکھانے میں، اور بچے نے خود سے کیا سیکھا ہے؟ آخری چیز، غور سے دیکھیں اپنے بچے کو، کرنا چاہتا نہیں ہے یا کر سکتا نہیں ہے؟ کر سکتا نہیں ہے تو پھر تو واقعی کوئی مسئلہ ہے، کرنا چاہتا نہیں ہے تو بیہیویئر ہے، اور یہ بیہیویئر کہاں سے ڈیولپ ہوا ہے؟ میرے سے زیادہ بہتر جواب آپ کے پاس ہوگا۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔